گھر میں بند رہے کہ ان کا قصور یہ تھا کہ یہ اللہ کی توحید بیان کرتے تھے۔ اگر اللہ کی توحید بیان کرنا جرم ہے تو اس ادارے کا ہر بچہ توحیدی ہے اور وہ توحید بیان کرے گا۔ یہ جرم ہے تو یہ جرم تو ہم کرتے رہیں گے، ہم باز نہیں آنے والے۔ اساتذہ نے ہمیں بھی یہی سکھایا ہے۔ اور آپ بے فکر ہیں، نماز انشاءاللہ باجماعت پڑھی جائے گی۔ 4:15 بجے نماز کا وقت ہے، کوئی نہیں 10-15 منٹ اوپر بھی ہو گئے تو فرق نہیں پڑے گا، لیکن باجماعت نماز پڑھی جائے گی۔ تو بلا تاخیر دعوت خطاب دے رہا ہوں مقرر شریف میں داعی توحید سنت، اسیر توحید سنت، استاذ العلماء، استاذ المکرم حضرت مولانا علامہ احمد شریف خان صاحب دامت برکاتہ العالیہ۔ کو کم رکھنی ہے۔ بیٹا آپ آگے آ جائیں نا، پیچھے ساتھی کھڑے ہیں، قریب آ جائیں۔ اب آپ حضرات آگے سے اٹھیں، آرام سے ادب کے ساتھ، شور شرابہ نہ ہو، بالکل خاموشی کے ساتھ۔ حرکت فرمائے، حرکت میں وقت کی نزاکت کا بھی خیال رکھیں اور مجلس کے آداب کا بھی خیال رکھیں۔ یہ جو ساؤنڈ والے بھائی بیٹھے ہیں ان کے پیچھے بھی کافی ساری جگہ ہے، تشریف لیں، تشریف لیں، یہاں بھی درمیان میں کافی جگہ موجود ہے۔ اب وہ جو حضرات کھڑے ہیں وہ آگے جگہ بن گئی ہے، وہاں تشریف رکھیں۔ مجلس کے آداب ہے، قرآن کی بات ہوگی، آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھا جائے گا، ادب سے بیٹھ کے سنیں گے تو انشاءاللہ اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے۔ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا والصلوات والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا وعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل
آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدر محفل استاذ الحفاظ والقراء مخدوم مکرم اور میرے لیے انتہائی شفیق اور محسن جناب حضرت مولانا قاری عبدالرحیم صاحب دامت فیوزہم العالیہ، دیگر قابل سب احترام ذی قدر علماء کرام، ذی وقار سامعین، عزیز طلبہ بھائیوں، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، اجالے اپنی یادوں کے ہمارے ساتھ رہنے دو، نہ جانے کس گلی میں زندگی کی شام ہو جائے۔ 3 سالہ طویل تکلیف دہ پابندی کے بعد پھر اللہ رب العزت نے ایک بار اس جامعہ میں حاضر ہو کر دین کی چند باتیں بیان کرنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ الحمدللہ۔ ہمارے محترم بھائی حضرت مولانا قاری محمد سلیمان صاحب اور برادر عزیز حضرت مولانا قاری سید الرحمان صاحب نے میرے متعلق کچھ الفاظ کہہ کر مجھے دکھی کر دیا۔ ان کی محبت ہے، منانم کے مندانم۔ میں سب سے پہلے حفظ قرآن مجید کی سعادت حاصل کرنے والے خوش نصیب حفاظ کرام، تجوید کا کورس مکمل کرنے والے خوش قسمت قراء حضرات، اور پھر خصوصاً دورہ حدیث شریف کی تکمیل کرنے والے خوش نصیب علماء کرام کو، ان کے والدین کو، حضرت قاری صاحب کو، تمام جامعہ کے اساتذہ کرام کو، اور جتنے بھی ادارہ کے مخلصین معاونین ہیں سب کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور دعا کروں کہ اللہ کریم ہماری ان عزیزوں کا یہ عمل ان کے لیے، ان کے والدین کے لیے، اساتذہ کرام کے لیے، ادارہ کے تمام معاونین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ برادر عزیز حضرت مولانا خلیل الرحمان صاحب نے مجھے حکم ارشاد فرمایا کہ آج کی تیری گفتگو تردید شرک اور اثبات توحید کے متعلق ہونی چاہیے۔ میں ان کے حکم کی تعمیل میں چند گزارشات رب العالمین کی رضا کے حصول کی خاطر آپ احباب کے گوش گزار کروں گا۔ بڑا طویل عرصہ گزر چکا اس جامعہ مجھے حاضری دیتے ہوئے، کسی کی ضد، ذاتیات،
دشمنی یا مخالفت کو سامنے رکھ کر بیان کرنا میرا مزاج نہیں۔ میں نے آج بھی جو فرض کرنا ہے اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ آپ تمام احباب سے میری اپیل اور گزارش ہے کہ جتنی دیر آپ میرا درد دل سنے تو سننے کے دوران دل میں ارادہ یہی رکھنا ہے کہ ہمارے سننے کا مقصد یہ ہے اللہ کو ہم سے راضی ہو جائے۔ کائنات کے اندر انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی ایک بھی انسان ایسا نہیں جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میری زندگی ہر قسم کے گناہوں اور غلطیوں سے پاک ہے۔ یہ دعویٰ اگر سجدہ ہے تو صرف انبیاء علیہ السلام پر سجدہ ہے۔ گناہ کرنا تو باپ کا معاملہ ہے۔ اللہ اپنے پیغمبر کے دل میں گناہ کا خیال تک بھی پیدا نہیں ہونے دیتا۔ انبیاء علیہ السلام کے علاوہ کوئی انسان یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں نے زندگی میں کبھی گناہ نہیں کیے، یا آئندہ جتنی زندگی اللہ نے میرے مقدر میں لکھی ہے میری آنے والی زندگی گناہوں سے پاک ہوگی۔ میں نے اللہ کریم کے قرآن سے پوچھنا یہ ہے کہ کون سے گناہ پر اگر انسان کی موت آ گئی اور بندہ توبہ نہ کر سکا تو رب العالمین انسان کی اس غلطی اور خطا کو معاف کرے گا۔ رب العالمین کا قرآن گواہ ہے۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ۔ آیت نمبر 116 سورت کا نام سورت 5واں پارہ۔ یہ ہمارا تین چیزیں ایسی ہیں کائنات کے اندر جن کو اپنی نظروں سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ بیت اللہ شریف کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھنا بھی عبادت و ثواب ہے۔ اپنے والدین کو عزت اور ادب کی نظر سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اور نمبر 3 کے کلام مقدس اور قرآن پاک کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا بھی ثواب ہے۔ یہ بات فرمایا شک نہیں کرنا کائنات والوں، شرک کرتے کرتے موت آ گئی اور بندہ شرک والے گناہ سے توبہ نہیں کر سکا، اللہ کریم قطر معاف نہیں کرے گا۔ اور شرک کے علاوہ جتنے بھی گناہ ہوئے اللہ اس کے لیے چاہے گا رحمت سے معاف کر دے گا۔ یہ تو 5واں پارہ تھا۔ اب میرے سامنے 6واں پارہ، سورت کا نام سورت المائدہ اور قرآن، یہ میرے سامنے آیت نمبر 72 کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا يشرك بالله فقد حرم الله عليه الدنيا ومأواه النار۔ شک نہیں کرنا دنیا والوں، شرک کرتے کرتے موت آ گئی۔ بندے نے شرک والے گناہ سے توبہ نہیں کی تھی، ایسے بندے پردہ ہمیشہ کے لیے جنت حرام کر دیتا ہے۔ ایسے بندے
بندے کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے رب العالمین نے جہنم کی آگ کو بنایا ہے۔ یہ چھٹے پر حوالے کا ہمیں سامنے فتوہ پڑا، سورت کا نام، سورت کا نام یہاں قرآن کا انداز آیت نمبر 83 پہ ہے۔ فرمایا وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ۔ اس مقام پر اللہ کریم نے 18 انبیاء علیہ السلام کا اکٹھا نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ، عیسیٰ علیہ السلام دو، یعقوب علیہ السلام 3 اور نوح علیہ السلام 4۔ یہ حوالہ ہے، پوری میں رکھی ہوئی ہے، آپ ساتھی بھی ساتھ ساتھ شمار کرتے ہیں۔ فرمایا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ داؤد علیہ السلام 5، سلیمان علیہ السلام 6، ایوب علیہ السلام 7، یوسف علیہ السلام 8، موسیٰ علیہ السلام 9، ہارون علیہ السلام 10، زکریا علیہ السلام 11، یحییٰ علیہ السلام 12، عیسیٰ علیہ السلام 13، الیاس علیہ السلام 14، اسماعیل علیہ السلام 15، الیاس علیہ السلام 16، یونس علیہ السلام 17، لوط علیہ السلام 18 انبیاء کرام کا اکٹھا نام لینے کے بعد اللہ نے آیت نمبر 88 کے اندر فرما دیا وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اگر بالفعل انتفاع ثانی بے سبب انتفاع اول، اگر بالفعل جن انبیاء کرام علیہ السلام کا انبیاء ان سے بھی شرک ہو جاتا، ان کے سارے نیک کامات بھی برباد ہو جاتے، حالانکہ انبیاء کرام ہر قسم کے گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ اس کو ہماری شرک بھی کہتے ہیں، آقا دین پاک انبیاء کرام علیہ السلام کی ہے۔ مسئلہ ہمیں سمجھانا ہے، شرک ہونے کی دیر ہے، اللہ انسان کے سارے اعمال آنن فانن سے برباد کر دیا کرتا ہے۔ یہ میرے سامنے 24واں پارہ رب العالمین کی کتاب اور سورت کا نام سورت الزمر ہے۔ فرمایا قل اعلان فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم أَفَغَيْرَ آپ یہ حوالہ آیت نمبر 64 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دشمنوں کی جماعت کرے وفدہ پہنچا، حضرت ہم آپ سے صلح کرنے کے لیے آئے ہیں، سارے جھگڑے ختم کیا، ہم آپ کے راستے میں کانٹے نہیں بچھائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کفر و نشانہ میں بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے منصوبے بنائیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے نکالنے کی سازش کرنا نہیں چھوڑیں۔ ہمارا چھوٹا سا مطالبہ ہے، ایک صلح کی چھوٹی سی شرط ہے، اس طریق بعد آل حقنا، یہ جو ہمارے دربار ہے اللہ کریم بڑے بڑے 3 درباروں کا بھی قرآن میں نام لیا، یہ میرے سامنے 27واں پارہ اور سورت کا نام ہے سورت النجم۔ فرمایا فرأیتم النوم والصال ومناة الثالثة آیت نمبر 120۔ باقی رات کا دربار 1، باقی مناف کا دربار 2، عزا فقیری کا دربار 3۔ آپ ہمارے ساتھ تشریف لے چلے، یہ جو ہمارے بڑے بڑے دربار ہیں ان میں سے کسی ایک دربار کو ایک دفعہ بوسہ دے دے، آپ کی ہماری صلح ہے۔ طلبہ ساتھیوں،
اس طرح امر وسیع ہے، امر میں تکرار ضروری نہیں ہوتا۔ نحو کا قانون ہے، ایک دفعہ صرف ایک بار کسی ایک دربار کو چون لے، آپ کی ہماری سنائی رہے گی۔ یہ کہا باغیان بابا منا فقیری کے دربار کرا کر آپ چادر چڑھائے، طواف کرے، سجدہ کرے، ان کے نام پہ کر جانور جگہ بنے نہیں، خالی ایک بار پوچھا دینے والی ہماری شرط ہے۔ آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے ابھی جواب نہیں دیا تھا کہ رب العالمین کی طرف سے جواب لے کے جبریل نازل ہو گیا۔ فرمایا قل اعلان فرما دیجیے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، افغیر اعبد ایھا الجاہلون۔ درود شریف پڑھیے۔ بیٹا نصب و ضبط کا خیال رکھو، مہربانی کرو، بچوں کو کنٹرول کرو بھائی۔ توجہ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل فغیر اللہ تأمرونی اعبد۔ اچھا طلبہ ساتھیوں نے غور کرنا ہے، اللہ کریم کے بغیر مجھے دوسروں کے متعلق یہ مشورے دے رہے ہو، ان کی میں عبادت شروع کر دوں؟ ایھا الجاہلون۔ حوالہ دیکھیے، آپ کو ثواب ہو اور کان میری طرف لگانے ہیں دوستوں نے۔ اللہ کریم کے علاوہ دوسروں کی عبادت کے مجھے مشورے دے رہے ہو، ایھا الجاہلون، جہلو۔ ہمارے دوست بھی تو بادشاہ ہیں نا، دوست میں کام کرتے ہیں، حضرت دوست کہتے ہیں۔ یہ جو اللہ کریم کے بغیر دوسروں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی تو عالم ہے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھا، مولوی صاحب انہوں نے حدیث نہیں پڑھی، انہوں نے فقہ نہیں پڑھی، جو اللہ کریم کے بغیر دوسروں کی خیبانہ پکار کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے بغیر دوسرے کے سجدے کی دعوت دے رہے ہیں، اللہ کے بغیر دوسروں کی نظر و نیاز کی دعوت دے رہے ہیں، وہ بھی تو مولوی ہے نا، عالم ہے نا۔ یہ قرآن پاک کا حوالہ سامنے ہے، انصاف آپ نے کرنا ہے۔ فرمایا ایھا الجاہلون، اللہ کریم نے مسئلہ سمجھا دیا، جو اللہ کے بغیر دوسرے کی عبادت کی دعوت دے وہ عالم نہیں، جاہل ہے۔ اللہ عالم کون ہے؟ یہ میرے سامنے تیسرا پارہ، سورت کا نام سورت آل عمران، یہ میں نے سورت آل عمران کھولی ہوئی ہے، آیت نمبر 18۔ فرمایا شاہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ ہمارے سامنے اللہ نے یہی گواہی دی ہے، اللہ نے یہی بیان دیا ہے،
میں اللہ کے بغیر کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ کے جتنے فرشتے ہیں وہ بھی یہی گواہی دے رہے ہیں کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ وَأُولُو الْعِلْمِ، جتنے بھی اہل علم ہیں ان کی یہی گواہی ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا، جو اہل علم ہوگا اس کی یہی گواہی اور بیان ہوگا کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے، اور جو اللہ کے بغیر دوسرے کی عبادت کی دعوت دے ایھا الجاہلون، عالم نہیں جاہل ہے۔ انصاف آپ نے کرنا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خیال کرنا، ان کی بات نہیں ماننی، یہ صلح کرنے آئے ہیں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورۃ زمر 24واں پارہ، یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف بھی یہ وحی آ چکی ہے۔ آپ سے پہلے میں نے جتنے پیغمبر بھیجے سب کی طرف میں نے یہی وحی کی تھی، اگر بے پر آپ سے بھی شرک ہو گیا آپ کے بھی سارے نیک اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ حوالے بڑے ہیں، اور میں اللہ کریم کے قرآن سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں شرک ہوتا کیا ہے، یہ بھی تو پتہ چلے۔ شرک والے گناہ کی معافی نہیں، شرک بندے نے کر لیا اسی پر موت آ گئی، کبھی بھی جنت کے اندر داخلہ نصیب نہیں ہو سکتا۔ شرک ہو گیا سارے نیک عمل ضائع، لیکن یہ بھی تو پتہ چلے شرک ہوتا کیا ہے، یہ بھی اللہ کریم کے قرآن سے۔ میرے سامنے 11واں پارہ سورت کا نام سورت یونس، فرمایا وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَٰؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ۔ یہ آیت نمبر 18 سورت یونس 11واں پارہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالف باب لات کی عبادت کر رہے ہیں، باب منات کی سجدے کر رہے ہیں، عزا کی غیبانہ پکارے کر رہے ہیں۔ ان سے پوچھا جاتا کیوں ان کی عبادتیں کر رہے ہو، نفع نقصان کے مالک تو وہ نہیں ہے۔ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن جواب دیا کرتے تھے ہؤلاء شفاعنا عند اللہ، یہ ہمارے سفارشی ہے اللہ کی بارگاہ میں، ہماری ان کے آگے ان کی اللہ کے آگے اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی بات موڑتا نہیں۔ آج تعبیر اور ہے، تھوڑا آواز اونچا کیجئے، آج تعبیر اور ہے۔ آج کہا جا رہا ہے مولانا صاحب کنویں سے پانی نکالنا ہو اس ڈول کے بغیر کوئی نہیں نکال سکتا، جج کے سامنے عدالت میں پیش ہونا ہو وکیل کرنا پڑتا ہے، چھت پہ چڑھنا ہو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، افسر کو ملنا ہو چپراسی کو پہلے ملنا پڑتا ہے۔ اللہ کے راستے قربان جاؤں، یہ رسی اور ڈول والی مثال، یہ جج اور وکیل والی مثال، افسر اور چپراسی والی مثال، چھت اور سیڑھی والی مثال آج پیش کی جا رہی ہے۔ اللہ نے جواب اپنے قرآن پاک میں 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ پہلے 14 پارے بھگوان سن لیجیے، یہ میرے سامنے 14 پارہ سورت کا نام سورت النحل، فرمایا فلا للہ الانصار، آیت نمبر 74۔ خبردار دنیا والوں، یہ مثالیں
چپراسی والی، افسر والی، رسی والی، ڈول والی، وکیل والی، یہ مثالیں اللہ کے لیے بیان نہ کیا کرو. کیوں؟ جو لگتا ہی لیا یہ مثالیں اللہ کے لیے اس لیے بیان نہ کیا کرو. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، تم اللہ کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں جانتے. 26واں پارہ سورت کا نام سورت قاف. یہ میرے سامنے 26واں پارہ کھلا ہوا ہے. فرمایا والا کا جو خلق الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. یہ آیت نمبر 16 پہ میں نے رکھی ہوئی ہے، سورۃ قاف 26واں پارہ. فرمایا مجھے اللہ ہونے کی قسم، انسان کو پیدا بھی اللہ ہی نے کیا ہے، اور انسان کے دل میں آنے والے خیالات کو بھی جاننے والا میں ہوں، اور میں انسان کی شہادت سے بھی زیادہ قریب ہوں. بھائی جان میں مانتا ہوں تمہیں سے پانی نکالنا ہو، رسی اور ڈول کے بغیر کوئی نہیں نکال سکتا، کیونکہ پانی نیچے ہوتا ہے، دور ہوتا ہے، اس لیے رسی اور ڈول کی ضرورت ہوتی ہے. چھت پہ چلنا ہے اس لیے سیڑھی لگانی پڑتی ہے، چھت اونچی ہوتی ہے، دور ہوتی ہے، اس لیے سیڑھی ضروری ہے. اور جو اللہ شاگرد سے زیادہ قریب ہے وہاں رسی والی، ڈول والی، چھت والی، سیڑھی والی مثال دینے کی ضرورت نہیں ہے. میری سریکی کا شعر سنیے. مطلب لا الہ الا اللہ ایک واحد لا شریک ہے. مطلب لا الہ الا اللہ ایک واحد لا شریک ہے. نال زبان قرار کی توئی پر دل دی نہیں تصدیق. دور والے روب پکارے بابا لا دور، بابا منا دور، عزا فقیری دور، دور والے نو روب پکارے بھی توئی چھوڑ جڑا نزدیک. سب گناہ مٹ جا سے نخاکی نہیں مٹنی شرک دلی کے. ساتھ فرما دیا نعلم ما توسوس به نفسه. آپ کی اور میرے دل میں جو سوچ آ رہی ہے، خیال آ رہا ہے، جو خیال دل میں آ رہا ہے اس کو جاننے والا بھی صرف اللہ ہے. اور جو خیال ابھی تک دل میں نہیں آیا بعد میں آئے گا اس کو بھی پہلے سے جاننے والا صرف اللہ ہے. اور جو اللہ دل کے ارادے جانتا ہو وہاں چپراسی والی، وکیل والی مثال پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. چاہے کو کیا پتا بندے نے جرم کیا بھی ہے کہ نہیں کیا، اس لیے وکیل کو فیس دیتے ہیں تو فائل تیار کر میری طرف سے پیش ہو. اکثر کو کیا پتا دفتر کے دروازے پہ کون کھڑا ہے، اس لیے چپراسی کی محنت کرنی پڑتی ہے. جو اللہ دل کے خیال بھی جانتا ہو وہاں چپراسی اور وکیل والی مثال پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کہیں گے شفاعنا عند اللہ. اس فقیری بابا رات بابا منار ہمارے ان کے آگے انہوں نے بڑی محنتیں کی ہوئی ہیں، یہ بڑی پہنچی ہوئی سرکار ہے، ہم گناہگار ہیں، اللہ ہماری سنتا نہیں، ان کی سفارش موڑتا نہیں. قرآن پاک آیت نمبر 18 سورۃ یونس فرمایا سبحانہ وتعالی
عما اس عقیدے کے ساتھ جانا بابے لال بابا منا فقیری کے دربار پر یہ اللہ سے ہمارا کام کروا دے گا. اللہ ہماری سنتا نہیں, اس کی سفارش موڑتا نہیں. اس عقیدے سے جاؤ کر رہبانہ پکار کرنا, سجدہ طواف کرنا, منت منوتی دینا, نظر نیاب پیش کرنا, وہاں جا کر جانور ذبح کرنا ان کے نام پر. اس عقیدے کا نام شرک ہے. میرے ان الفاظ کا یہ مطلب نہیں ہے میرے احباب عوام ساتھی کہ میں قبروں کی زیارت نہیں مانتا نا. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زور او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے فرمایا مردوں تم قبرستان گیا کرو, قبروں کی زیارت کیا کرو, موت یاد آئے گی, دنیا سے دل ہٹ جائے گا, آخرت کی طرف توجہ لگ جائے گی. مرد کے لیے قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنا عبرت کے لیے جائز ہے. اور عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد اپنی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر چلے گئے. یہ آپ دوستوں تک امانت ہے میری بات. گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں ہیں, آپ نے جا کر ان کو یہ بات سنانی ہے. میں آپ کے سپرد کر رہا ہوں یہ امانت. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے, حضرت فاطمہ گھر میں نہیں تھی. میری بیٹی کہاں گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار کر رہے ہیں. تھوڑی دیر گزری, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ آ رہی تھی. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من این جئتے, بیٹی کہاں سے آ رہی ہو, کدھر گئی تھی؟ میں نے سبق روک دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بندہ بہشت بڑے میں داخل نہیں ہو سکے گا. اللہ کے معمول کون؟ تین بندوں میں سے ایک بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شمار کیا. صحابہ کرام عرض کرنے لگے حضرت دیوس کون ہوتا ہے جو جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کو اپنی عزت پر غیرت نہیں آتی. میری بہن اور بیٹی کہاں جا رہی ہے, کہاں سے آ رہی ہے؟ میری گھر والی میری بہن اور بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے, کس سے نہیں؟ میرے گھر میں کون آ رہا ہے, کون جا رہا ہے؟ جس کو اپنی عزت پر غیرت نہیں آتی. آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا بندہ بہشت فرید میں داخل نہیں ہوگا. بیٹی کہاں سے آ رہی ہو, کدھر گئی تھی؟ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سوال کیا, حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کرنے لگی ابا جان یہ ساتھ میرے پڑوس میں ایک آدمی فوت ہو گیا تھا, اس کے گھر میں وارثوں کے پاس تعزیت کرنے کے لیے گئی تھی, افسوس کے لیے, ارمان کے لیے, تسلی دینے کے لیے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی حضرت فاطمہ یہ بتا تو مرنے والے کی قبر کی زیارت کرنے کے لیے تو نہیں گئی. سوال سنیے, سوال. محرم کا مہینہ آئے ہمارے قبرستان عورتوں سے بھرے ہوتے ہیں. آپ نے فرمایا میری لفظ نکل یہ بتا مرنے والے
کی قبر کی زیارت کے لیے گئی تھی؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا نہیں ابا جان، میں مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے نہیں گئی تھی، میں تو مرنے والے کے گھر میں وارثوں کے پاس تعزیت کے لیے گئی تھی۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یاد ہے، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زائرات القبور، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ لعنت نازل ہوتی ہے۔ میں مرنے والے کی قبر پر کیسے جا سکتی تھی؟ الفاظ سنیے گا، امانت ہے آپ تک، میری ماں اور بہنوں کو سنانے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی، پہلے تم نے لعنت والی بات سنی ہوئی ہے، جو عورتیں قبروں کی زیارت کے لیے جاتی ہیں ان پہ لعنت نازل ہوتی ہے۔ آج دوسری بات سنیے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو زرت قبرها لم تریہ رائحۃ الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم میری بیٹی مرنے والے کی قبر کی زیارت کے لیے گئی ہوتی تجھے جنت کی خوشبو سونگھنا بھی نصیب نہ ہوتی۔ میری ماں اور بہنوں کو جا کر سنانا ہے، ابا فوت ہو گیا، بھائی ہے بیٹا میں مساویرا، عورت کے لیے مسئلہ یہ ہے گھر میں بیٹھ کر اس کے لیے دعا کرے۔ میرے الفاظ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ میں مردوں کے لیے قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کا منکر ہونا، اپنی عبرت کے لیے، یاد کرنے کے لیے، دنیا سے دل ہٹانے کے لیے مردوں کا قبرستان جا کر قبروں کی زیارت کرنا جائز ہے۔ حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعہ کے دن صبح کی نماز پڑھ کر جنت البقیع میں تشریف لے جایا کرتے تھے، اور وہاں جتنے بھی مدفون تھے ان کے لیے بخشش کی دعا مانگا کرتے تھے۔ اور حکیم امت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا، بندہ قبرستان جا کر اگر ان مدفون ایماندار لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرنا چاہے، قبر سامنے ہے تو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی، بغیر ہاتھ اٹھائے بندہ دعا کرے۔ اگر قبر سامنے ہے اور بندے کے لیے ہاتھ اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا مانگنے شروع کر دی، دیکھنے والوں کو شک نہ پڑ جائے مردوں سے مانگ رہا ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں اگر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے کی خواہش ہے، قبر کی طرف بندہ پشت کر لے، کعبہ شریف کی طرف منہ کر لے۔ جن خوش نصیب دوستوں کو اللہ نے حج عمرے کی توفیق عطا فرمائی ہے، مکہ مکرمہ سے حج عمرہ کرنے کے بعد بندہ مدینہ طیبہ حاضر ہوتا ہے، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور پر ہاتھ اٹھا کر بندہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہے، وہاں جو محافظ پائیدار شرطے کھڑے ہیں کندھے سے پکڑ کر بندے کا رخ پھیر کر کعبے کی طرف منہ کر دیتے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کرنی ہے تو صرف کعبے کی طرف منہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر۔ فرمایا سبحانہ وتعالی عما یصفون، اس عقیدے کے ساتھ بابا لات بابا منات اسا پیرنی کے دربار پر جانا، یہ میرا اللہ سے کام کرا دے گا، وہ اس کی خوشنودی کے لیے، اس کو خوش کرنے کے لیے میں رات منت منوتی تمام اور سجدے، اسی عقیدے کا نام شرک ہے۔ حدیث پاک یاد آئی اور ابھی یاد آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پچھلی امتوں میں سے دو پردیسی بندے راستے میں چلے جا رہے تھے،
سے گزرے گاؤں والے روک لیا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ کیوں جی؟ بستی والے کہنے لگے ہمارے دربار پر میلہ لگا ہوا ہے، اور میلے والے دنوں میں جو بندہ یہاں سے گزرے جتنے تک دربار کے نام پر کوئی چیز نہ دے، منت منوتی کے طور پر نظر و نیاز چڑھاوے کے لیے جب تک کوئی چیز بندہ نہ دے، ان دنوں کے اندر، ان دنوں میں ہمارا میلہ لگا ہوتا ہے، ہم آگے نہیں جانے دیا کرتے۔ کوئی چیز نہیں دو گے ہم تمہارے ٹکڑے پر ڈالیں گے۔ امام المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک بندہ کہے گا لیسا عندی سیوں او کما قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بستی والوں مجھے جانے دو، میں خالی ہاتھ ہوں، کوئی چیز میرے پاس نہیں ہے، کوئی پرابلم نہیں۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بستی والوں نے کہا قریب بنو زبابا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے پاس کوئی چیز نہیں، ایک مکھی پکڑ لے، مار کر دربار کے نام پر نظر دے دے، ہم تجھے چھوڑ دیں گے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بندے نے جان بچانے کے لیے مکھی پکڑی، بے قیمت مکھی، مار کر دربار کے نام پر چڑھاوے پہ توڑ کو دے گئی۔ فَخَلُّوا سَبِيلًا أَوْ كَمَا قَالَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم، بستی والے کہنے لگے تم چلا جا، ہم تجھے کچھ بھی نہیں کہتے۔ وہ بندہ جان بچا کر چلا گیا۔ دوسرے سے کہنے لگے اگر تیرے پاس کوئی چیز نہیں ہے تو بھی مکھی پکڑ کر دربار کے نام پر دے دے، تجھے بھی چھوڑ دیں گے۔ دوسرے بندے نے کہا جان کے ٹکڑے کرا دوں گا، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں ہوگا، ہم قتل کر دیں گے۔ بندے کا جواب تھا جان قیمتی نہیں، ایمان قیمتی ہے۔ کشتگان خنجر تسلیم رہا، ہر زمان ہے بچانے دیگر است، جان دی ہوئی تو اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ وعدہ نہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قاتل ہو، بستی والوں نے اس بندے کو قتل کر ڈالا، قدموں کے نیچے کچل ڈالا، روند ڈالا۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پہلا بندہ جو مکھی دے کر دربار کے نام پر نظر و نیاز اور منت منوتی کے طور پر جان بچا کر چلا گیا تھا، ایک دن موت کو پڑنے کی، جب اس کی موت آئی شرک پر موت آنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل ہو گیا، اور جس بندے نے جان قربان کر دی، ایک مکھی بھی اللہ کے بغیر کسی کے نام پر نہیں دی، شہید ہونے کے بعد داخل جنت کا باعث بن گیا۔ یہ تو سورت یونس کا مقام میں نے دکھایا، میرے سامنے رب العالمین کا قرآن 22واں پارہ، سورت کا نام سورت فاتحہ، اور رب العالمین کی لائق کتاب میں نے کھولی ہوئی ہے۔ فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، یہ حوالہ ہے۔ میں چلا جاؤں، طویل عرصے بعد حاضری ہوئی، کوئی دوست آپ کو کہے مولوی صاحب آیا تھا، بتولیتیں پڑھتا رہا، قرآن کے الفاظ یہ میں نے انگلی رکھی ہوئی ہے، الذین کا معنی بت نہیں ہوتا، یہ پہلی سورت الفاتحہ، ہم سورت الفاتحہ کے اندر پڑھتے ہیں ہر رکعت کے اندر اہدنا الصراط المستقیم
اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین، راستہ ان بتوں کا۔ کہ مولوی صاحب یہ کیا منع کر رہے ہو؟ یہ تو منع نہیں ہے راستہ ان بتوں کا جن پر نہ صراط الذین، راستہ ان لوگوں کا۔ الذین کا معنی بت نہیں ہے، صراط الذین ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا۔ یہی الذین تو یہاں سبق میں آیا ہوا ہے، فرمایا والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر۔ جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو کھوٹی قسمت کھڑی کریں گے، ڈوبتی کشتیاں پار لگائیں گے، عزت اور ذلت کے مالک ہیں اور آپ کے خزانوں ان کے پاس ہیں۔ اللہ فرماتے ما یملکون من قطمیر، ایک کھجور کا دانہ، اندر ایک گٹھلی کے اوپر بڑی پردہ، وہ تو ایک کھجور کے دانے کے گٹھلی کے اوپر والے ایک بڑی پردے کے بھی مالک نہیں ہے۔ اللہ کی رحمتیں ہوں۔ ہمارے کام میں ہم کیا تھے، ہم کیا چیز ہے؟ میں دورہ تفسیر میں بھی اپنے ساتھیوں کو عرض کیا کرتا ہوں، ہم تو ناقل ہیں۔ جو کچھ اساتذہ کرام کی جوتیاں اٹھانے سے ہمیں حاصل ہوا آسان انداز میں آپ تک منتقل کر دیا کرتے ہیں بس۔ شیخ المشاہیر ہمارے سارے اکابرین کے استاد رئیس المفسرین سند المحدثین حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کریم نے کھجور کے دانے کے اندر جو گٹھلی ہوتی ہے گٹھلی کے اوپر والے بڑی پردے کی مثال کیوں دی ہے، اسے قطمیر کہتے ہیں۔ حضرت مولانا حسین علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ سمجھانا چاہتا ہے کھجور کے دانے کو قبر سمجھو، اندر جو گٹھلی ہے یہ قبر کے اندر مردہ سمجھو، اور گٹھلی کے اوپر جو بڑی پردہ ہے یہ مردے کے اوپر کفن سمجھو۔ جن کی زبانہ پکار تم کر رہے ہو وہ قبر والے مردے اپنے کفن کے بھی مالک نہیں ہے۔ علماء کرام تشریف فرما ہے، پوچھئے آپ کو فقہ کا مسئلہ بتائیں۔ ایک بندہ راستے میں چلا جا رہا تھا، گرمی کا موسم ہے، ہاتھ پہ ہوا بندہ گرا، روح پرواز کر گئی، سارے دکاندار جمع ہو گئے۔ کون ہے بھائی؟ شناختی کارڈ چیک کرو، نہیں ہے کوئی واقف؟ نہیں جی ہم تو نہیں جانتے۔ اعلان کرائے گئے، کوئی بھی باعث نہیں آیا۔ اب سب مشورہ کرنے لگے کفن دفن کا انتظام کرنا ہے۔ ایک دکاندار کو اس نے کہا یہ 100 روپیہ لے لو کفن کے لیے، دوسرے نے کہا وہ سب میں دیتا ہوں کفن کے لیے۔ چندہ اکٹھا ہوا کفن خریدنے کے لیے، لیکن سارے دکاندار کہنے لگے یہ زکات کا پیسہ ہے، ہم نے زکات کے مال میں سے یہ پیسہ دیا ہے، اس کا کفن خریدیں۔ شریعت کا مسئلہ یہ ہے زکات کے پیسوں کے ساتھ کفن نہیں خریدا جائے گا۔ دکاندار بھائی اور کسی مدنے سے دینا ہے تو دے، زکات کا پیسہ اس لیے کفن میں نہیں لگ سکتا کیونکہ زکات کے لیے دوسرے کو مالک بنانا ضروری ہوتا ہے اور مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہے۔ چھٹا پارہ سورت کا نام سورت المائدہ، یہ میرے سامنے سورت المائدہ کھلی ہوئی ہے۔ فرمایا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم۔ یہ حوالہ ہے آیت نمبر 38۔ چوری کرنے والا مرد ہے، چوری کرنے والی عورت ہے، مسلمان حکمرانوں جرم ثابت ہو گیا تو
تم نے چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹنا ہے۔ قرآن کا حکم، ایک آدمی علاقے میں فوت ہو گیا، جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو دفن کر دیا گیا، رات کا وقت ہوا، کفن چوری کرنے والا چور قبرستان جا پہنچا، قبر کی مٹی کھودنا شروع کر دی۔ جب مٹی کھودنے کے بعد اس نے میت کا کفن اتارا، آدمی وہاں پہنچے، گزر پکڑ، یہ کیا بھائی، مردے کا کفن چوری کر رہے ہو، اتنا بڑا ظلم؟ جو ثابت ہو گیا، صبح قاضی کی عدالت میں پیش کیا گیا، اس نے قاضی صاحب کفن چوری کیا ہے، ہم نے پکڑ لیا، ہم گواہ ہیں، ہم نے آنکھوں سے دیکھا۔ اب شریعت کا مسئلہ یہ ہے، قاضی صاحب کفن چوری کرنے والے کو جو بھی سزا دینا چاہے اپنی ثوابدید کے مطابق کوڑے لگوائے، منہ کالا کرے اور کوئی سزا دے، لیکن کفن چوری کرنے والے چور کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا۔ ہاتھ کیوں نہیں کاٹا جائے گا؟ فقہ کا مسئلہ یہ ہے، ہاتھ اس چوری میں کاٹا جاتا ہے جہاں چیز کا کوئی مالک موجود ہو، اور کفن چور کا ہاتھ اس لیے نہیں کاٹا جائے گا اور کوئی سزا دی جائے گی کیونکہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ جب مردہ کفن کا مالک نہیں ہے، اولاد کے خزانوں کا مالک کیسے ہے؟ مردہ کفن کا مالک نہیں ہے، ہمیں عزتوں کے تاج پہنانے کا کیسے مالک ہے؟ مردہ کفن کا مالک نہیں ہے، ڈوبتی کشتیاں پار لگانے کا کیسے مالک ہے؟ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہے، ہماری کھوٹی قسمت کو کھڑا کرنے کا کیسے مالک ہے؟ پہلی دفعہ اپیل کر رہا ہوں، اللہ کا نام اونچا لینا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، یہ میرا وعدہ ہے، لیکن دعا ان کے لیے کروں گا جو اللہ کا نام جذبے سے لیں گے، محبت سے لیں گے۔ آپ کی آواز مسجد سے باہر جانی چاہیے، ہر ایک چیز کا سچا مالک صرف کون ہے؟ محبت کے ساتھ کون ہے؟ قرآن پاک کے بعد یہ میرے سامنے 20واں پارہ، سورت کا نام سورۃ القصص، فرمایا وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ وَتَعَالَى يُشْرِكُونَ۔ یہ آیت نمبر 68، تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جیسے اپنی مرضی آئے۔ یہ ضلع اٹک ہے نا جی، ضلع راولپنڈی، آپ کے ساتھ والا ضلع راولپنڈی میں ایک شہر ہے بڑا دور پاڑا، میں نے وہاں واز کیا، قرآن کے حوالے دکھائے، میں نے سریکی کا ایک شعر سنایا، نوجوان کھڑا ہو گیا، اس نے کہا مولوی صاحب یہ جو آپ نے سریکی کا شعر پڑھا ہے نا، یہ شعر سن کر میں شرک سے توبہ کر رہا ہوں۔ اللہ ہدایت دینے پہ ہے تو شعر کے ذریعے ہدایت دے دی، بندہ نوجوان پکا موحد بن گیا۔ میں نے کہا شعر کہاں؟ آپ نے شعر سنایا سریکی کا، اللہ نے ہدایت دینی تھی، سریکی کے 2 شعروں کے ذریعے ہدایت دے دی۔ میں نے شعر پڑھا، کتیاں بچے کون ہے دیدار، یہ ٹوٹی ہے لا کے قطار، بے زبان جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کتیاں بچے کون ہے دیدار، یہ ٹوٹی ہے لا کے قطار، مولی نہ پیر دا دیوا والے بچے مل گئے بے شمار، مچھیاں بچے کون ہے دیدار، بچے جن جن کرن پہاڑ، حیوان تملے رب کو خاکی، تو تا کر کرے پکارا۔ تیرا پروردگار پیدا کرتا ہے جیسے اللہ کی اپنی مرضی آئے، نمبر 2 یختار، پسند کرنے والا، سارے اختیارات کا مالک سے اللہ کریم ہے، اور لوگوں نے جن کی اختیار مان رکھی ہے، فرمایا ما کان
لهم الخيار ما كان لهم الخيار، ان کا کوئی اختیار نہیں۔ بڑا آسان حوالہ ہے، علماء کرام سناتے رہتے ہیں، میں بھی آپ کو یاد دہانی کے لیے دکھا دیتا ہوں۔ 17واں پارہ سورۃ کا نام سورۃ الحج، فرمایا یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا۔ لوگوں مثال بیان کی جا رہی ہے، دل کی کھڑکیاں کھول کر سننا۔ فاستمعوا زیادت اللفظ زیادہ کروانا، دل کے دروازے کھول کر سننا، بڑی غور و توجہ کے ساتھ۔ ان الذین آ گیا، صراط الذین، جن ہستیوں کو، جن لوگوں کو تم پکار رہے ہو، سارے کے سارے مل جائے، ایک مکھی بھی پیدا کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنٹی والے رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، اللہ نے مکھی کی مثال کیوں بیان کی ہے؟ حضرت فرماتے تھے مکھی بیٹھی ہو یوں کرتی ہے، یہ مکھی بیٹھی ہو نا، یہ ایسے آپ نے دیکھا ہوگا ایسے ایسے کرتی۔ حضرت شیخ فرماتے تھے رحمہ اللہ، اللہ نے جتنے جاندار بنائے ہیں، اللہ نے ان کی آنکھ پہ پردہ بنایا ہے، مکھی کی آنکھ پہ اللہ نے پردہ نہیں بنایا۔ یہ آنکھوں کی حفاظت کرتی ہے، بار بار ایسے مسلسل ایسے ہاتھوں کو ہلاتی ہے۔ اللہ نے مکھی کی آنکھ پہ پردہ نہیں بنایا، مکھی کا وجود اللہ نے مکمل نہیں بنایا، نامکمل وجود ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ تم پکار رہے ہو، نہیں یخلقوا ذبابا ولا یتمعون، سارے جمع ہو جائیں وہ تو نامکمل مکھی بھی نہیں بنا سکتے، تمہیں مکمل بیٹا کیسے دیں گے؟ نامکمل مکھی۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان سے کوئی ذرا برابر چیز چھین کر لے جائے، ہماری پیر طریقہ حضرت سید رحمت اللہ شاہ سے بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے، کمرہ تاریک ہے، اندھیرا ہے، روشن دان میں سے روشنی آ رہی ہے، اس روشن دان میں آنے والی لکیر کے چھوٹے چھوٹے ذرے نظر آتے ہیں، ایک ذرے کو کہتے شیئن، چھوٹا سا ذرا، اگر مکھیوں سے کوئی ذرا چھین کر لے جائے، لا یستنقذوہ منہ، مکھی سے ذرا چھڑانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ فرمایا سوف الطالب والمطلوب، جو نامکمل مکھی بنا نہیں سکتے، مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے، ان سے مانگنے والا کمزور ہے۔ سمجھنا طلبہ ساتھیو، آپ کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ جو مکھی بنا نہیں سکتے، مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے، ان سے مانگنے والے کمزور تو نہیں ہے۔ ملک سے، چودھری سے، بڑے نوکر چاکر، بڑا دولت مند، بڑا زمیندار، سرمایہ دار، جاگیردار، یہ دربار پہ پہنچا ہوا ہے، یہ کمزور تو نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں سوف الطالب، ان سے مانگنے والا کمزور ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقام حل کیا، ابن عباس کی بات طلبہ ساتھیوں نے غور سے سنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو مکھی بنا نہیں سکتے، مکھی سے ذرا چھڑا نہیں سکتے، ان سے مانگنے والا عقل کا کمزور ہے۔ سیانا ہوگا تو انہوں تو نہ منگے گا، جن سے مانگا جا رہا ہے وہ طاقت میں کمزور ہے۔ پیر پیغمبر تیرے منگتے تے چند سورج بھکیائی،
ربا جسم ادھی دے جسم چاوے سائی آپنا دے دیوے پالن تے ہتھا نال پہائی پھر انہاں تو پتر مندے مت جناں دی ماری روف طالب پھر انہاں تو پتر مندے مت جناں دی ماری پر نہیں سکتی انہاں پر مکھی ہک بچائی اعلان قرآن دا صاف ہویا تو کی ہے قرآن وسائی ہم حیدرآباد سندھ سے واپس آ رہے تھے بول لگا ہوا تھا سیمن شریف اوہو یہ جی خبر گاڑی روکو جی ہم اندر چلے بالکل قریب ہے ساتھ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں قرآن میرے سامنے بابود ہوں حضرت شباب فلندہ رحمۃ اللہ علیہ ان کے دربار پر لوہے کی پیٹیاں پڑی ہوئی تھیں ان کو دو تالے لگے ہوئے تھے اور سندھ والے سندھی میں کہتے ہیں وڈو تالو ننڈو نا وڈو تالو بڑے بڑے موٹے موٹے تالے ہم حیران ہو گئے کہ دو تالے وڈو تالو ننڈو نا چھوٹو نا وڈو سادھو کو یہ کیا معاملہ ہے کہ مولانا صاحب خطرہ یہ ہے جو پوٹری ہے پیسے نکال لے اچھا بڑوں تالو لگائے ہوئے ہیں دوستوں جھگڑے ہی ختم ہو گیا اولیاء کرام کی ولایت بڑھت شان اور مقام بڑھت ہمارے دادا استاد حضرت شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے سچے ولی کی جوتی ہمارے سر کا تاج حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اللہ کے سچے ولی کے قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما لیکن اللہ کے اختیارات اللہ کے پاس ہے اللہ کے اختیارات مخلوق کے پاس نہیں ہے جو قبر والا اپنی بیٹی کے پیسے نہیں بچا سکتا ہماری مشکل کو حل کیسے کرے گا اللہ کا نام اونچا لینا ہے سارے اختیارات کا مالک صرف کون ہے ما کان له الخيرا سبحان اللہ وتعالی اللہ کے اختیارات مخلوق میں مان کر ان کی غیبانہ پکار کرنا اسی کا نام شرک ہے اور سورۃ فاطر میں فرمایا ان تدعوہم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشركهم ولا ينبئك مثل خبیر تم ان کی غیبانہ پکاریں کرو وہ تمہاری غیبانہ پکاریں نہیں سنیں گے اگر بالفرض تمہاری غیبانہ پکار سن بھی لے جواب دینے کی طاقت ہی نہیں رکھتے اور قیامت کے دن تمہاری شرک کا انکار کر دے میں اللہ کریم تمہیں دنیا میں قیامت کی خبر سنا رہا ہوں ایسی خبر کوئی بھی تمہیں نہیں سنائے گا جیسے میں اللہ خبیر نے تمہیں سنائی ہے میں عرض یہ کرنا چاہتا تھا ہر ایک گناہ کی معافی ممکن ہے لیکن شرک والے گناہ کی اللہ کے ہاں کوئی بھی معافی نہیں ہے اللہ محفوظ رکھے اللہ حاضری قبول کرے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم میں تو گناہگار ہوں بڑے حضرات دعا کراتے مجھے خوشی ہوتی اللہ کریم اس جامعہ کو مزید دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے سچی بات ہے میرا ایک بہت ہی قوی رشتہ ہے اس جامعہ کے ساتھ اساتذہ کے ساتھ اور یہ ایک ایسا تعلق ہے اور ایسا رشتہ ہے جو کبھی بھی ٹوٹنے والا نہیں دنیا کے تعلقات کیا تعلق ہیں دنیا مطلب دیو یار اصل تعلق تو یہ ہے جب سے میں نے دورہ تفسیر شروع کیا تو کوئی بھی سال ایسا خالی نہیں رہا یہ 3 سالہ تو پابندی تھی کہ جامعہ تعلیم الفرقان کے احباب میرے پاس دورہ تفسیر میں شریک نہ رہے ہوں حضرت قاری صاحب کی شفقت ہے اساتذہ کرام کی میں تمام طلبہ کے لیے معاونین کے لیے اساتذہ کے لیے گناہ گار ہوں سیاہ کار ہوں دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس جامعہ کی غیبانہ حفاظت فرمائے مزید اللہ قرآن و سنت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے اللہ آپ تمام دوستوں کی تشریف آوری علماء کرام کے بیانات
میری ٹوٹی پھوٹی معروضات اپنی رضا کے لیے قبول فرما کر آخرت کی بخشش کا ذریعہ بنائے۔ بران رحمت کے لیے دعا کیجیے، اللہ رحمت کی بارش عطا فرمائے۔ آپ کے میرے جتنے متعلقین گھروں میں، ہسپتالوں میں، مرد ہیں، عورتیں ہیں، بچے، بوڑھے، جوان، جتنے بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ پریشان حال دوستوں کی اللہ پریشانیاں دور فرمائے۔ رب العالمین، جیسے ہم تیرے گھر میں یہاں جمع ہیں اس قرآن و سنت کی محفل میں، اللہ ہم سب کو ایسے بہشت برین میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ اذان ہوگی اور اذان کی منتشر بعد نماز کھڑی ہو جائے گی۔